بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا جا چکا کس طرح صلیبی چھڑانے کے لیے کمانڈر آئے اور کس طرح ایک قیدی جو ہے اس کی جو سچی کہانی تھی اس کی بہن کی، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے آگے وہ بتاتا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی، ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے پادری نے ہمیں بتایا مسلمانوں کا قتل تمام پچھلے گناہ بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا اور پھر ہمیں باہر نکالا گیا۔ مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی۔ میں مطمئن ہو گیا، اب میرے دوستوں مجھے اپنا حلف پورا کرنا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا، تم نے جتنی باتیں کی ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کے کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں، لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کر لائے موبی، میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کمانڈر نے کہا، مجھے اپنی عزت کا انتقام لینا ہے، میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے خوبصورت لڑکیوں کے اتنے ہی شوقین ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کی بحث کے بعد میگنا ماریوس نے اپنے ایک ساتھی اور موبی کو ساتھ لیا۔ سب نے انہیں دونوں کے ساتھ رخصت کیا۔ انہوں نے دو اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی، دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے اور سونے کی اشرفیاں بھی تھیں۔ دونوں مردوں نے اپنے چوغے اوڑھ رکھے تھے۔ میگنا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے بعد انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنا ماریوس اٹلی کی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی، دوسرا آدمی وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کچھ علاج سوچنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا سفر شروع ہوا۔ دوسری طرف سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو صلیبیوں کے تعاقب میں گیا تھا، انہوں نے گھوڑوں کے کھروں کو دیکھ کے وہ وہاں تک پہنچے۔ صلیبی سمندر کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ سمندر کے کنارے ان کو نظر آیا کہ کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی سائڈ پر ہی ہیں۔ سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ سمندر کا کنارہ بھی قریب ہی ہے۔ تو جو کشتی پہ لوگ سوار ہو رہے تھے یہاں سے ان کے اوپر تیر برسنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے تیز تیز چپو چلائے کہ کسی طرح وہ نکل جائیں۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی، اور آخر کار کشتی میں کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ کشتی وہیں ڈولنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھیں۔ ذرا سی دیر میں کشتی ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں، لڑکیاں بھی مر چکی تھیں، بعض کو دو دو تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا تھا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ دوسری طرف میگنا ماریوس قاہرہ کی ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسلمانوں کے لیے تھا، جبکہ دوسرا حصہ عمرہ اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کرتے تھے۔ میگنا ماریوس اسی حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو اپنا ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنا ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند کی ہی ہو سکتی ہے۔ سرائے والوں نے اس کی خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کی معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے، سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا سوڈانی سالاروں اور کمانداروں وغیرہ کے حرم خالی کر دیے گئے ہیں اور انہیں زرعی زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ میگنا ماریوس کی غیر معمولی دلیری تھی، یہ غیر معمولی حماقت کہ وہ اس ملک کی زبان تک نہیں جانتا تھا، پھر بھی اتنے خطرناک مشن پہ آ گیا تھا۔ اسے اس قسم کے قتل کی اور اتنے بڑے آدمی تک رسائی حاصل کرنے کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔
وہ ذہنی لحاظ سے انتشار کا مریض بھی تھا، پھر بھی وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا، جس کے ارد گرد محافظوں کا پورا دستہ موجود رہتا تھا۔ اس کے دستے کے کمانڈر نے اسے کہا تھا، تم پاگل ہو، تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں ذرا بھی عقل والی بات نہیں ہے۔ بظاہر میگنا ماریوس پاگل ہی تھا۔ سامعین، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بڑے آدمیوں کو قتل کرنے والے عموماً پاگل ہوتے ہیں۔ اگر پاگل نہیں تو ان کے ذہنی توازن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ یہی کیفیت اٹلی کے سزا یافتہ آدمی کی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا ہتھیار تھا جو ڈھال کا کام دے سکتا تھا، وہ تھی موبی۔ موبی مصر کی صرف زبان ہی نہیں جانتی تھی، بلکہ اسے اور اس کی مری ہوئی 6 ساتھی لڑکیوں کو مصری اور عربی مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور دیگر معاشرتی لمبی ٹریننگ دے دی گئی تھی۔ وہ مسلمان مردوں کی نفسیات سے واقف تھی، اداکاری کی ماہر تھی۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ مسلمانوں کو نچانا اور بوقت ضرورت اپنا پورا جسم ننگا کر کے پیش بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ بند کمرے میں میگنا ماریوس، موبی اور ان کے ساتھیوں نے کیا باتیں کی اور کیا منصوبہ بنایا۔ البتہ ایسا ثبوت پرانی تحریروں میں ملتا ہے کہ 3-4 روز سرائے میں قیام کے بعد میگنا ماریوس باہر نکلا تو اس کی داڑھی دھلی دھلائی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سوڈانیوں کی طرح گہرا بادامی تھا، جو مصنوعی ہو سکتا تھا لیکن مصنوعی لگتا نہیں تھا۔ اس نے معمولی قسم کا چوغا اور سر پر معمولی قسم کا رومال اور امامہ باندھا تھا۔ موبی سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما لبادے میں تھی۔ اس کے چہرے پر باریک نقاب اس طرح پڑا ہوا تھا کہ ہونٹ اور ٹھوڑی ڈھکی ہوئی تھی۔ پیشانی تک چہرہ ننگا تھا، پیشانی پہ اس کے بھورے ریشمی بال، اور اس کا حسن ایسا تھا کہ راہ چلتے لوگ رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس کا ساتھی معمولی سے لباس میں تھا، جس سے پتہ لگتا تھا نوکر ہے۔ سرائے کے باہر 2 نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ سرائے والوں نے میگنا ماریوس کے لیے کرائے پہ منگوائے تھے، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے۔ میگنا ماریوس اور موبی گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اور جب گھوڑے چلے تو ان کا ساتھی نوکروں کی طرح پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کے ساتھ بیٹھا سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج، مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کے ساتھ ملا کے ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا اور مسجد اقصیٰ کو بھی آزاد کروائے گا۔ مسجد اقصیٰ جو اس کا اصل ٹارگٹ تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ ابھی تازی شکست ہوئی ہے اور صلیبی ابھی سنبھلے نہیں ہوں گے۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے مسجد اقصیٰ اور یروشلم واپس چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ کھیتی باڑی میں الجھ جائیں اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہا سوڈانیوں کو زمین آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا، سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کے امیر کے طور پر پسند نہیں کرتے تھے، اور سوڈانیوں کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے۔ انہوں نے بظاہر تو سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت ابھی ہلکی اندر موجود ہے۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ باغی سربراہوں کو شکست اتنا دکھ نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا دکھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس میں اس کو پتہ لگ چکا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ نرمی اور خلوص سے بات کرتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت مصروف ہو گیا تھا، اس محکمے کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ محافظوں کے قتل کے بارے میں پتہ لگ چکا تھا، صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہیں اور ان کو یہاں کے لوگ پناہ دے رہے ہیں، یہ بات بھی ان تک پہنچ چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی پریشان اس وجہ سے تھا کہ وہ عزم لے کے آیا تھا کہ وہ مصر میں ایک نئی سلطنت بنائے گا اور استحکام آئے گا، لیکن یہاں مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں پہ لٹکی ہوئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی پتہ تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس بات پر کبھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگے گا مجھے اٹھا لے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی کبھی فکر نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے عہدے موجود رہتے تھے۔ علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت ہی چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے کہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو پیر و مرشد تو ضروری مانتا تھا۔ اس سے آگے کے واقعات اگلے حصے میں۔